آج فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگی کیفیت ہے، جس میں درمیان میں بہت سارا وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جس میں کچھ امن بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اسرائیل کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اسرائیل ہمیشہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر بمباری بھی کرتا ہے اور ان کو ایک جگہ سے ایک طرح سے محصور کیا ہوا ہے دو علاقوں میں، یعنی ویسٹ بینک میں اور غازہ میں۔ یہ شاید یا کم از کم جتنا مجھے یاد ہے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فلسطین نے حماس کے ذریعے ایک بہت ہی آرگنائز قسم کا حملہ کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور وہ اس طرح سے کیا ہے کہ جتنے غیر ملکی مبصر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی ساری ٹیکنالوجی اور اپنی ساری انٹیلیجنس کے باوجود اس کو بالکل ان گارڈڈ، یعنی اس کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ بالکل بے خبر تھا اور ان کی انٹیلیجنس ساری کمزور ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کہ فلسطینیوں نے وہ جو دیوار تھی یا جو بیریئر تھا اس کو بریک کیا، اسرائیل کے علاقے میں داخل ہوئے، وہاں جا کے انہوں نے اٹیک کیا، اور نہ صرف اٹیک کیا بلکہ وہاں سے اسرائیلیوں کو انہوں نے اپنے ساتھ یرغمال بنا کر بھی اپنے علاقے میں لے آئے، اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بدلے میں ہم تمام اپنے فلسطینیوں کو وہاں سے چھڑوائیں گے جو کہ اسرائیل کی قید میں ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے، ان کے لیڈر کا بھی، یہ الجزیرہ میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بیان آ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم ایک ہٹ اینڈ رن کا ایک اٹیک ہے کہ موقع ملا تو ہم ایک دفعہ حملہ کر کے بھاگ جائیں گے، بلکہ یہ ہمارا آرگنائزڈ حملہ ہے۔ اور میں نے عجیب وہ منظر ابھی نظر آ رہے تھے، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس اگر ایئر فورس نہیں تھی تو انہوں نے جو گلائڈرز جو ہیں، ایئر گلائڈرز ہیں، ان گلائڈرز پر مشین گنیں لے کے نا وہ فوجی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ان کے ذریعے سے حملے کر رہے تھے، اور اس کی پھر ساتھ انہوں نے اس کی ایک میڈیا وار بھی کی ہے۔ وہ جتنی گنیں تھیں ان گنوں کے سامنے کیمرے لگے ہوئے تھے، اور جس طریقے سے وہ فلسطینیوں یعنی اسرائیلیوں کو پکڑ رہے تھے اور ان کو وہاں سے ہاسٹیج بنا رہے تھے، تو ان ساروں کی ویڈیوز جو ہیں وہ انہوں نے ساتھ بنا کر جو ہے اس کو ریلیز کی ہیں۔ تو میری تو یادداشت میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس طریقے سے آرگنائز قسم کا اٹیک جو ہے وہ اسرائیل پر ہوا ہو۔ ادھر سے اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا ہے، اور جو اس کے حامی ہیں امریکہ، خاص طور پہ جو بائیڈن نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ یہ خبردار کیا ان ملکوں کو کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ فلسطین کی مدد کے لیے نہ آئے۔ اور جو فلسطین کے لیڈر ہیں ان کا بیان جو بھی الجزیرہ میں آ رہا تھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے اور اپنے علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے اور آزادی کا حق حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف فلسطینیوں کی جنگ نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی جنگ ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک یعنی کیا کہنا چاہیے، اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ جیسا کبھی بھی پہلے اس طرح سے آرگنائز طریقے سے نہیں ہوا تھا، اور جس طرح دنیا آج کل جو ہے بڑی خطرے کے دہانے پہ ہے، بہت ساری پولرائزیشن ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کا جو کوئی بھی جنگ ہے وہ کسی بہت جنگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تو بہرحال یہ ابھی ہوا ہے یہ واقعہ، چونکہ ہمارے چینلز کے اوپر تو بہت تفصیل سے نہیں بیان کیا جاتا ہوتا، تو میں نے اس لیے سوچا کہ میں اپنے دوستوں کو اس بہت بڑی عالمی خبر کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔